محبت کرتا ہے تو دنیا کا دستور یہ ہے کہ محبوب کی ادا بھی محبوب ہوتی ہے، محبوب کی ادا بھی محبوب ہوتی ہے۔ آج دنیا میں لوگ بال رکھتے ہیں، جی یہ بال فلاں کے طریقے پر، یہ بال فلاں کے طریقے پر، یہ پینٹ فلاں کے طریقے پر، یہ شرٹ فلاں کے طریقے پر، اس نے پہنی اس لیے میں نے پہنی، اس نے ایسے بال بنائے اس لیے ایسے بنائے۔ کیوں؟ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہو کہ مجھے اس سے محبت ہے، اس لیے اس کے بال میرے بال، اس کا لباس میرا لباس، اس کا کھانا میرا کھانا۔ نبی سے محبت کرو گے تو نبی کے بال میرے بال، نبی کا لباس میرا لباس، نبی کا اٹھنا میرا اٹھنا، نبی کا بیٹھنا میرا بیٹھنا۔ زندگی کا سوال ہے، بتاؤ محبت کے رشتے کس سے جوڑ کر آئے؟ ہاں، ایک صحابی ہیں ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، چھوٹے سے تھے، ایمان نہیں لائے، بچے تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے، اور کھیل کھیل میں ابو محذورہ حضرت بلال کی نقل کر رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے رسول کا گزر ہوا تو ابو محذورہ کو آواز دی، ابو محذورہ گھبرا گئے، آئے اور اللہ کے رسول سامنے یوں کھڑے ہو، پوچھا ابو محذورہ کیا کر رہے تھے؟ کہنے کچھ نہیں، کہنے کچھ تو، کہنے کچھ نہیں، کہنے کچھ تو، کہنے وہ ہے نا آپ کا غلام بلال، اس کی نقل کر رہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو محذورہ ذرا مجھے بھی سناؤ، تو ابو محذورہ سر جھکائے کھڑے، سر نہیں اٹھایا۔ اللہ کے رسول نے یہاں سے ان کے بال پکڑے اور بال پکڑ کے ان کا سر اوپر کیا، ابو محذورہ مجھے تمہاری آواز بڑی اچھی لگی، مجھے بھی ذرا سناؤ۔ تو ابو محذورہ کو اطمینان ہوا، اذان دینا شروع، اشہدو ان محمد رسول اللہ پر پہنچے۔ اللہ کے رسول نے پیٹھ تھپ تھپائی کہ شاباش، جاؤ دوستوں کے ساتھ کھیلو۔ تو کہنے لگے کہاں جاؤں؟ کہاں جاؤں؟ کہ جاؤ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلو۔ کہ جی نا، اب تو جہاں آپ جائیں گے وہاں جاؤں گا، اور آپ کے پیچھے پیچھے آئے، کلمہ پڑھا، ایمان میں داخل ہوا۔ بلال کی نقل کا اثر یہ ہوا کہ بلال مدینہ کے مؤذن بنے اور ابو محذورہ ساری زندگی مکہ مکرمہ کے مؤذن رہے۔ اور محبت کا تعلق یہ تھا کہ اپنے یہ سامنے کے بال ساری زندگی نہیں کٹوائے، پورے سر کے بال بنواتے تھے، یہ بال نہیں کٹواتے تھے۔ لوگوں نے کہا ابو محذورہ تم سارے سر کے بال بنواتے ہو، ان بالوں کو کیوں نہیں کٹواتے؟ کہ ان بالوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا تھا، میں انہیں کیسے کٹواتا؟ ایسی محبت، بتاؤ محبت کا رشتہ کس سے جوڑا؟ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے تو جب کہتے تھے اشہدو ان محمد رسول اللہ، سامنے رسول اللہ بیٹھے ہوتے تھے، چہرے انور پر نگاہ پڑتی تھی، دل باغ باغ ہو جاتا تھا۔ رسول اللہ کا وصال ہو گیا، صبح 10 بجے وصال ہوا ہے، ظہر کی اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب جو اشہدو ان محمد رسول اللہ نکلا تو رسول اللہ نظر نہیں آئے، چیخ نکل اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ دوسرے صحابی نے اذان پوری کی، جب ہوش آیا تو قسم کھا لی، خدا کی قسم اب کبھی اذان نہیں دوں گا، اب کبھی اذان نہیں دوں گا۔ دن گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو 1 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا تو حضرت ابوبکر کے پاس آئے، امیر المومنین رسول اللہ کے بغیر مدینے میں رہا نہیں جاتا، رسول اللہ کے بغیر مدینے میں رہا نہیں جاتا، اجازت دے دیجئے میں کہیں اور چلا جاؤں اور وہاں جا کر دین کی خدمت کر لوں، نبی کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ اتنا تڑپ کر کہا کہ باوجود نہ چاہنے کے حضرت ابوبکر نے اجازت دے دی، کہنے ٹھیک ہے تم دمشق چلے جاؤ۔ بلال دمشق آ گئے، دن گزرے، ہفتہ گزرا، مہینے گزرے، 6 مہینے گزر گئے۔ 6 مہینے کے بعد ایک رات خواب دیکھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا بلال بلال تم تو بڑے بے وفا نکلے، تم تو ہمارے پاس آتے ہی نہیں، تم تو ہمارے پاس آتے ہی نہیں۔ اوہو، آنکھ کھل گئی، آنسو بہ رہے تھے،
جلدی سے اٹھے، اپنا سامان تیار کرنے لگے۔ بیوی نے پوچھا خیر تو ہے، کیا ہوا؟ ابھی رسول اللہ آئے تھے، مجھے بلایا ہے، میں رسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ اپنا سامان تیار کیا، اونٹ پر کجاوا کسا اور پھر اونٹ کو دوڑایا۔ مہینوں کی مسافت دنوں میں طے کی۔ دوڑتے بھاگتے دمشق سے مدینہ پہنچے، اور مدینہ پہنچ کر جلدی جلدی مسجد کے باہر اپنے اونٹ کو باندھا۔ بھول گئے کہ رسول اللہ وصال کر چکے، اور بھاگتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، روضہ اطہر پر نگاہ پڑی تو چیخ نکل گئی، یا رسول اللہ میں تو آ گیا آپ کا، میں تو آ گیا آپ کا۔ قبر اطہر سے چمٹ زار و قطار رونے لگے۔ سارے مدینے کو پتہ چل گیا بلال آئے ہیں، بلال آئے ہیں۔ اب جو آتا وہ یہ تمنا لے کر آتا کہ بلال اذان دے دیں تو نبی کے زمانے کی اذان سننے کو مل جائے، ہر ایک کی تمنا۔ لیکن جو آتا وہ یہ کہتا کہ بلال ہمیں ہمارے نبی کے زمانے کی اذان سنا دو، کہتے نہیں بلال قسم کھا چکا ہے، وہ اذان نہیں دیں گے۔ ہر ایک مایوس، یہاں تک کہ سیدنا عمر تشریف لائے، فرمایا بلال ہمیں ہمارے نبی کے زمانے کی اذان سنا۔ فرمایا نہیں، قسم کھا چکا ہوں، اب اذان نہیں دیں۔ حضرت عمر کچھ نہیں بولے، سر جھکا کر سیدھے سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے پاس پہنچے اور یوں کہا کہ میرے بچوں، تم اگر بلال سے کہو گے تو بلال تمہاری فرمائش نہیں ٹالیں گے اور ہمیں ہمارے نبی کے زمانے کی اذان سننے کو مل جائے گی۔ جاؤ تم جا کر بلال سے درخواست کرو۔ حضرت حسن اور حضرت حسین دوڑے ہوئے آئے، حضرت بلال کی ٹانگوں سے چمٹ گئے، کہنے لگے چچا جان، چچا جان ہمیں ہمارے نانا کے زمانے کی اذان سنا دیجیے۔ حضرت بلال کی چیخ نکل گئی، دونوں بچوں کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، کہنے لگے میرے بچوں تمہاری فرمائش تو میرے آقا نے بھی کبھی نہیں ٹالی، تمہاری فرمائش تو میرے آقا نے بھی کبھی نہیں ٹالی، بلال کی کیا مجال ہے کہ تمہاری فرمائش ٹال دے۔ ہاں میں اذان دوں گا، ہاں میں اذان دوں گا، اپنی قسم کا کفارہ دوں گا اور اذان دوں گا۔ بلال نے اپنی قسم کا کفارہ دیا، اذان دینے کھڑے ہوئے۔ جب اذان کی آواز سنی تو مدینہ کے مرد، مدینہ کی عورتیں، مدینہ کے بچے سب اپنے گھروں سے نکل آئے۔ ایک ماں اپنی گود میں گود کے بچے کو لے کر کے آئی، دروازے پر کھڑے ہو کر اذان سننے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اس بچے نے ماں کی آنکھوں سے آنسو کو پوچھتے ہوئے یوں کہا، امی بلال تو آ گئے، رسول اللہ کا ماں، بلال تو آ گئے، رسول اللہ کا ماں۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، ہم نے محبت کا رشتہ کس سے جوڑا؟ محبت کا رشتہ کس سے جوڑا؟ زندگی کا یہ سوال ہے۔ کل قیامت کے میدان میں رسول اللہ پوچھیں گے، ہم نے دنیا میں تم سے محبت کی تھی، تم سے محبت کی تھی، اور کتنی محبت کی؟ ام عائشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے ایک کام کہا کہ عائشہ یہ کام کر دو، حضرت عائشہ نے وہ کام کر دیا۔ نبی نے دعا دی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت من ذنبها وما تاخرت، اللہ عائشہ کی مغفرت فرما، اس کے اگلے بھی اور اس کے پچھلے بھی سارے گناہ معاف فرما۔ حضرت عائشہ خوشی کے مارے لوٹنے لگے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، عائشہ بڑی خوش نظر آ رہی ہو؟ کہنے لگی، یا رسول اللہ اتنی پیاری دعا دی، کیا اس کے بعد بھی خوش نہ ہو؟ فرمایا، عائشہ جو دعا میں نے تمہیں آج دی ہے، میں اپنی امت کو دن میں 5 مرتبہ دیتا ہوں، میں اپنی امت کو دن میں 5 مرتبہ دیتا ہوں۔ کیوں کہ میں اپنی امت سے پیار کرتا ہوں۔ آخری وقت آیا، آخری وقت، حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ اپنا کام شروع کرو۔ فرمایا، ٹھہرو، ایک بات بتاؤ، جب تم کسی کی جان نکالتے ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ نے کانٹے دار جھاڑیاں دیکھی؟ کہاں دیکھی؟ ریشم کا کپڑا دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے کہ ریشم کا کپڑا کانٹے دار جھاڑیوں پر ڈال دیا جائے اور اس کپڑے کو جھاڑیوں پر پڑے ہوئے ایک زمانہ گزر جائے، پھر اس کپڑے کا ایک کنارہ پکڑ کر کھینچا جائے،
تو رسول اللہ کہنے لگے کہ اسرائیل اس کپڑے کا تو تار تار جدا ہو جائے گا. فرمایا ہاں یا رسول اللہ، جب میں کسی کی جان نکالتا ہوں تو اس کے جسم کا تار تار جدا ہو جاتا ہے. ہائے قربان جاؤ یا رسول اللہ پر. فرمایا کہ اسرائیل کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری ساری امت کو موت کی جتنی تکلیف دینی ہو وہ ساری تکلیف تم مجھے دے دو اور میری امت کی جان آسانی سے نکال. میری امت کی جان آسانی سے نکال لو. کیا تم ایسا نہیں کر سکتے؟ ہائے جس نبی کو میری تمہاری جان کے نکلنے کی تکلیف کبھی غم ستا رہا ہو، اس نبی سے محبت نہ کرنا، کیا اس سے بڑا بھی دنیا میں کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ اس کے طریقوں پر زندگی نہ گزارنا، کیا اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ اللہ جزائے خیر. ماں عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ امام الانبیاء، ہم ایک امتی، آپ کا درجہ بہت اعلیٰ، ہمارا درجہ بہت نیچے. کل قیامت کے میدان میں ہمیں اگر آپ کی ضرورت پڑی تو ہم آپ کا کیسے پہنچیں گے؟ فرمایا عائشہ میری امت کو بتا دو کہ جب ان کو میری ضرورت پڑے تو ان سے کہنا کہ حوض پر آ جائیں گے، میں اپنی امت کی پیاس بجھاتا مل جاؤں. حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ وہاں نہ ملے تو؟ فرمایا عائشہ اگر وہاں نہ ملوں تو ترازو کے پاس آ جانا، میں اپنی امت کے اعمال تلوا رہا ہوں گا اور ان کے نیکی کے پلے کو جھکانے کی کوشش کر رہا ہوں گا تاکہ وہ کامیاب ہو جائے. فرمایا یا رسول اللہ وہاں نہ ملے تو؟ فرمایا عائشہ پھر پلسرات پر آ جانا، میں اپنی امت کے سلامتی سے گزرنے کی دعا کر رہا ہوں گا. یا رب سلم سلم، اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے. عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ وہاں بھی نہ ملے تو؟ فرمایا پھر میری امت کے غریبوں کے پاس آ جانا، میں اپنی امت کے غریبوں کے بیچ تم کو کھڑا مل جاؤں گا. عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ وہاں بھی نہ ملے تو؟ فرمایا عائشہ میں اپنی جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ میری امت کے ایک ایک فرد کا مسئلہ حل نہ ہو جائے. اتنا پیار کرنے والا نبی، اتنی محبت کرنے والا نبی، اور اس نبی کے طریقوں کے جنازے میرے تمہارے گھروں سے نکل رہے ہوں. اس نبی سے محبت کے رشتوں کو توڑا جا رہا ہو، کیا اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، زندگی کا یہ سوال ہے محبت کی ڈور کس سے باندھی؟ محبت کے رشتے کس سے جوڑے؟ نبی سے محبت کرنے والے بنو. نبی مجھ سے تم سے محبت کر کے گئے، پیار کر کے گئے، ساری دنیا کو بتا کر گئے. خود اپنے بارے میں فرمایا کہ جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنی تکلیفیں مجھے پہنچائی گئیں اتنی کسی کو نہیں پہنچائی گئیں. اور ان ساری تکلیفوں کے بعد آخر دور ہے، آخر دور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ایک فرشتہ آیا، جبریل آئے. رسول اللہ نے فرمایا ام سلمہ دروازے پر جاؤ، کسی کو آنے مت دینا، ایک فرشتہ آ رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا. ام سلمہ دروازے پر کھڑی ہو گئی، جبریل آئے اندر چلے گئے، ساتھ وہ فرشتہ آیا اندر چلا گیا. ام سلمہ کھڑی تھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور ام سلمہ کے ہاتھ کے نیچے سے اندر. ام سلمہ گھبرائیں کہ رسول اللہ ناراض ہوں گے. پھر خیال آیا شہزادہ ہے، آنکھ کا تارا ہے، کچھ نہیں کہیں گے. تھوڑی دیر گزری تو ہچکیاں لینے کی آواز آنے لگی. ام سلمہ دوڑ کر اندر گئیں، دیکھا کہ رسول اللہ حضرت حسین کو سینے سے چمٹائے ہیں اور ہچکیوں سے رو رہے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ابھی یہ فرشتہ آیا تھا، بتا کر گیا ہے میری امت میرے بیٹے کے خون سے اس زمین کو رنگ دے، میری امت میرے بیٹے کے خون سے اس زمین کو رنگ دے، مجھے یہ غم رلا رہا ہے. فرمایا یا رسول اللہ رونے کی کون سی بات، ہاتھ اٹھائیے اللہ سے دعا کیجئے.
اللہ آپ کے بیٹے کے سر سے اس مصیبت کو ٹال دے۔ فرمایا نہیں عائشہ، اپنے بیٹے کے سر سے مصیبت کو ٹلوا کر اپنی امت کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہیے، اپنی امت کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہیے۔ وہ دعا تھی کہ اللہ سے کہہ دیتے، اللہ وہ کر دیتے۔ پھر یوں فرمایا عائشہ سارے نبیوں کو اللہ نے ایک دعا دی اور اس دعا کے لیے یوں کہا کہ جو کہو گے وہ پورا کر دیں گے۔ سارے نبی دنیا میں وہ دعا مانگ کر چلے گئے، میں دنیا کی ساری تکلیفوں کو برداشت کر کے، سارے آنے والے مصائب کو دیکھ کر، سب کچھ جھیل کر جا رہا ہوں، لیکن اس دعا کو بچا کر لے کر جا رہا ہوں، کل قیامت کے میدان میں اپنی امت کے لیے اس دعا کا استعمال کروں۔ ہائے اتنا پیار کرنے والا نبی، اس سے رشتہ نہ جوڑنا، اس کے طریقوں کا جنازہ نکال دینا۔ اس نبی نے کہا تھا کہ اپنی حیا کی حفاظت کرنا، اپنی حیا کی حفاظت کرنا، اپنے پردے کی حفاظت کرنا۔ قرآن کے ذریعے حکم دیا تھا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانے جاہلیت کی طرح سر بازار بے پردہ مت پھرنا۔ اس نے حکم دیا تھا يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، ان عورتوں سے کہیے اپنے آپ کو چادر میں چھپا کر رکھا کریں۔ ہاں میری بہنوں، میری بیٹیوں، تم قیمتی ہو، اس لیے اللہ نے تمہیں پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ کائنات پر غور کرو، اللہ نے جت چیزوں کو قیمتی بنایا سب کو پردے میں چھپایا ہے۔ انار پردے میں، کیلا پردے میں، آم پردے میں، بادام پردے میں، اخروٹ پردے میں، گیہوں کا دانہ پردے میں، چاول کا دانہ پردے میں، مکئی کا دانہ پردے میں، سب پردے میں۔ 5 کا سکہ بھی پردے میں رہتا ہے، 5 کا سکہ بھی پردے میں رہتا ہے۔ میری بہنوں تم اللہ کی نگاہ میں قیمتی ہو، اس لیے اللہ نے تمہیں پردے میں رہنے کا حکم دیا۔ اپنے پردے کی حفاظت کرو، اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی عصمت کی حفاظت کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اللہ تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے۔ نبی نے فرمایا ہے عورت 4 کام کر لے، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ نماز کا اہتمام کرے، اپنے پردے کی عزت کی عصمت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، رمضان کے روزے رکھے، یہ 4 کام کر لے، جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اتنا پیار کرنے والا، اتنی محبت کرنے والا نبی مجھے تمہیں اتنا آسان سا نسخہ دے کر گیا ہے۔ میری بہنوں میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں، ان کاموں کا اہتمام کر لو، اللہ دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا۔ اور یہ جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ان سب سے درخواست ہے ان 3 سوالوں کے جواب کی تیاری کرو۔ رب کون ہے، زندگی کس کے طریقے پر گزار رہے ہو، اور محبت کا رشتہ کس سے جوڑا ہے۔ رب کو رب کیوں ماننا ہے یہ عرض کیا، زندگی کس کے طریقے پر گزارنی ہے یہ بھی بتا دیا، محبت رسول اللہ سے کیوں کرنی ہے یہ بھی عرض کر دیا ہے۔ کوشش کرو کہ زندگی کے ہر موڑ پر ان سوالوں کو سوچو اور سوچ کر کے قدم اٹھاؤ۔ اگر ایسا کر لوگے اللہ دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا۔ کرو گے؟ سب کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں نیت کرو کہ اس بستی کو ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا نمونہ بنائیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے، ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما لے۔